اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ دوستو، بزرگ اور میرے دینی بھائیوں، یہ دنیا جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ بہت قیمتی دنیا ہے۔ قیمتی دنیا کا مطلب یہ ہے کہ اسی دنیا کی زندگی پر آخرت کی کامیابی بھی ناکامی موقوف ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے جس نے اپنے عقائد شریعت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے تعلیمات کے مطابق بنا لیے، اور جس نے اپنی عبادتیں شریعت کے مطابق بنا لی، اور جس نے اپنی معاشرت، اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنا، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ رہنا، جملہ رشتہ داروں کے ساتھ رہنا، نیز دوسرے مسلمانوں کے ساتھ رہنا، غیر مسلموں کے ساتھ رہنا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ رہنا، اگر اس نے یہ معاشرت، اپنی معاشرتی زندگی شریعت کے مطابق گزاری، اور اسی طرح اپنے معاملات، اپنی دکانداری، اپنا بزنس، اپنا لین دین، اپنی تجارت، اپنا کاروبار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تعلیمات کے مطابق اس نے کاروبار بنا لیا، اور اپنے اخلاق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تعلیمات کے مطابق بنا لیا، تو کل قیامت کے دن یہ آدمی کامیاب ہوگا۔ تو اس حساب سے یہ دنیا کی زندگی کیا بن گئی؟ اس کے لیے قیمتی بن گئی۔ اور اگر کسی نے اپنے عقائد درست نہیں کیے، اپنی عبادتوں کی طرف کوئی توجہ نہیں، اپنی معاشرت اس نے اچھی نہیں کی، اپنے معاملات میں اس نے گڑبڑ کی، شریعت کے مطابق اس نے اپنے نہ معاملات کیے، نہ معاشرت کیے، نہ اخلاق اس کے اچھے تھے، بد کرداری کا وہ مرتکب ہوا، تو یہ زندگی، دنیا کی زندگی اس کے لیے کیا بن جائے گی؟ اور آخرت میں آدمی ناکام ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا بھی حق ادا کرے بندہ، اور بندوں کا بھی حق ادا کرے، تو یہ آدمی کامیاب ہوگا کل قیامت کے دن۔ اور اگر کسی نے اللہ کے حق میں یا بندوں کے حق میں کچھ کمی کی، ہڑپ کیا حق کو، حق مار کر کے چلا گیا دنیا سے، تو وہ کل قیامت کے دن آخرت میں ناکام ہوگا۔ تو اس حساب سے یہ دنیا کی زندگی بہت قیمتی ہے کہ اپنے آخرت کو بنانے کے لیے، اپنے کامیابی کے لیے اسی دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے میں کیا کرنا ہے؟ کچھ کرنا ہے۔ جس کے دل کے اندر یہ احساس ہو کہ دنیا کیا ہے، میرے لیے آخرت بنانے کے لیے ہے، تو وہ اس دنیا کو کیا کرے گا؟ اس دنیا کی زندگی کو قیمتی بنانے کی کوشش کرے گا۔ اور اگر کسی کے اندر احساس نہ ہو تو پھر تو وہ غیروں کے طریقے سے کیا کرے گا؟ زندگی بسر کرے گا، اور کل آخرت میں بڑا ناکامی کا اسے منہ دیکھنا پڑے گا۔ اور اسی طرح یہ دنیا کی زندگی جتنی قیمتی ہے اتنی مختصر بھی ہے، بہت تھوڑے دن کی زندگی ہے، بہت عارضی ہے، ٹیمپرری ہے، بہت عارضی۔ آج کل کا مہمان ہے، کوئی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا۔ ہاں، ہو سکتا ہے آنے کی ترتیب تو ہو، پہلے دادا، اس کے بعد باپ، اس کے بعد بیٹا، اس کے بعد پوترا، لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ کبھی کس کا نمبر آ جائے پتہ نہیں، اور کس حال میں آ جائے، کس پوزیشن میں آ جائے پتہ ہی نہیں۔ اتنی مختصر دنیا ہے۔ اگر ہمیشہ کسی کو اس دنیا میں رہنا ہوتا تو خاتم النبیین، سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں رہتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا انک میت وانہم میتون، پیغمبر آپ کو بھی اس دنیا سے چلا جانا ہے۔ اور یہ کیا کفار مشرکین آپ کے دشمن بنے ہوئے، کیا یہ باقی رہیں گے؟ ان کو بھی باقی نہیں رہنا ہے، ان کو بھی دنیا سے چلے جانا ہے۔ موت کا مزہ تو ہر ایک کو چکنا ہے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکنا ہے۔
جانا ہی ہے اس دنیا کو چھوڑ کر کے. لیکن اگر کسی کے اندر احساس ہو کہ مجھے جاتے ہوئے کیا کرنا ہے، چونکہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس لیے مجھے کیا کرنا ہے، اس دنیا کی مختصر زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے اپنے آپ کو آخرت کی تیاری میں لگانا ہے. جس کے اندر یہ احساس ہوگا وہ کیا ہو جائے گا، اور جس کے اندر احساس نہ ہو تو پھر تو ناکام ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو، اٹھتے بیٹھتے یاد کرو، بیوی بچوں کے ساتھ ہے موت کا تذکرہ کرو، پتہ نہیں کب موت آ جائے. ساری بیماریوں کی جو جڑ ہے، گناہوں کا جو سمندر امڑا ہوا ہے، کیا ہے یہ ہمارے معاشرت میں جو بے خوفی، بے ڈر کا، اور پھر کیوں ہے؟ موت سے بے خبر ہے. موت کو یاد کرتا نا، قبر کی تیاری کرتا، حشر کی تیاری کرتا، پل صراط میں گزرنے کے لیے ایمانی پاور اپنے اندر لانے کی کوشش کرتا. کہ نہیں، غفلت ہے، غفلت ہے، یہ مختصر سی زندگی ہے، قیمتی بنانا ہے، احساس نہیں ہے، جس کی وجہ سے کیا کر رہا، عمر یوں ہی گزر رہی ہے، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، عمر یوں ہی تمام ہو رہی ہے. ہاں ہو رہی ہے عمر مثل برف کم رفتہ رفتہ، چپکے چپکے دم بدم. کسی شاعر نے کہا زندگی عمر کہتے زندگی کو، انسان کی زندگی برف کی طرح ہے، برف کی طرح. برف جس طرح رفتہ رفتہ کیا کر رہا، پگھل رہا ہے. آج ہم سمجھتے ہیں نا جی، ہم بڑے ہو گئے، 40 سال کے ہو گئے، ہیپی برتھ ڈے. 50 سال کے ہو، ہیپی. ہم بڑے نہیں ہو رہے، گھٹ رہے ہیں، ہم چھوٹے ہو رہے ہیں، ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں قبر کے. مسلمان برتھ ڈے کر ہی نہیں سکتا. یہ ایک تو اس وجہ سے کہ یہ غیر مسلموں کا شعار ہے، اور دوسرا اس لیے کہ مسلمان تو ہمیشہ اپنی موت کو مد نظر رکھتا ہے. لیکن موت سے غفلت نا جی. آج تو موت کے تذکرے کو بھی کیا کیا جاتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے. حالانکہ ہمارے نبی نے فرمایا اٹھتے بیٹھتے تذکرہ کرو موت کا، کیونکہ موت ہے نا، موت دل کو نرم کرنے والی چیز ہے. اور دنیا کی محبت جو آج ہمارے دل میں بسی ہوئی نا، اس دنیا کو ختم کرنا ہے. اس دنیا کی محبت کو ایک ہی طریقہ، اٹھتے بیٹھتے کیا کر لو. جہاں کہیں بھی دوستوں سے ملے موت کا تذکرہ، بیوی بچوں سے ملے موت کا تذکرہ، کسی مجمع میں جانے کی نوبت آئی، شادی بیاہ میں جا رہا ہے موت کا تذکرہ. کوئی بات نہیں، کیونکہ ہمارے نبی کا کیا ہے فرمان، جتنا موت کا تذکرہ کرو گے اتنی تم کیا کرو گے، قبر کی تیاری کرو گے، حشر کی تیاری کرو گے. لیکن آج زندگی ایسی گزر رہی ہماری، نہ اللہ کا احساس، نہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا احساس، اور نہ اپنے مسلمان ہونے کا احساس، نہ اپنے گنہگار نافرمانی میں ملوث ہے لیکن اپنے گنہگار ہونے کا بھی اسے احساس نہیں. ایسی غفلت کی زندگی آج مسلمان گزار رہا ہے، مسلمان گزار رہا ہے. تبھی تو آج پھٹکار ہو رہی ہے مسلمانوں کے اوپر. ہم کیا سمجھتے ہیں، اللہ ظالم بن گئے کہ جو ہماری مدد کے لیے نہیں آ رہے. کیوں اس طرح کے حالات؟ اب دیکھو نا جی، 800 مکانات آسام کے مسلمانوں کے چھین لیے گئے. جب وہ جنگل بیابان میں گئے تو انہیں گولی سے بھونا گیا، اور مسلمانوں کو جب گولی سے بھون کر کے ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی تو اس کے لاش کے اوپر نامہ نگار رپورٹر، نیوز رپورٹر ناچ رہا ہے. آج مسلمان کی زندگی، اس کا جو خون ہے، ارے کتے بلی کے خون کی بھی قیمت ہے آج کی اس دنیا میں، لیکن مسلمان کے جان کی کوئی قیمت نہیں ہے. دلت سے بھی بدتر آج اس کے زندگی، اس کی کیا کہتے ہیں، اس کے خون کی قیمت ہوگی. ان قیمت، کوئی اس کی قیمت نہیں. کیوں ایسی حقارت، ایسی ذلت کی زندگی مسلمانوں کو کیوں گزارنی پڑ رہی ہے، کیوں دیکھنی پڑ رہی ہے؟ کبھی ہم نے احساس کیا یہ جو دور دراز علاقے میں مسلمان ہے، ہمارا بھائی ہے، انما المؤمنون اخوہ؟ نہیں ہو رہا ہے، ہونے دو، ہمیں کیا لینا دینا. میں مانتا ہوں ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن ایک تو ہو سکتا نا جی، ہم دعا کریں اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں. یاد رکھیں ایمانی جو زندگی ہے نا،
وہ خوشبو کی طرح، جس طرح خوشبو آپ لگاؤ تو جہاں جہاں آپ جائیں گے تو مہک تو پوچھیں گے کہاں سے خریدے، بندر سے گی نہیں، منتر سے گی، پوچھتے کیا نہیں، خوشبو کا احساس ہو. ہم اگر پکے سچے مسلمان بنیں گے تو ہمارے اسلام کی جو خوشبو ہے نا، چاروں طرف ہر مسلمان پکا سچا مسلمان بن جائے. ارے خوشبو پھر تو آپ بولیں گے اس سے، اس ظلم سے پھر ہماری زندگی کیا تعلق ہے؟ بالکل تعلق ہے، ایک دم گہرا تعلق ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی، یاد اگر نہیں ہے تو یاد کیجئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا مسلمانوں کے اوپر کہ مسلمانوں کو غیر مسلم ختم کرنے کے لیے ایسا پلان بنائیں گے، وہ اس طرح ایک دوسرے کو بلائیں گے کہ غیر مسلم میں سارے مذہب سارے دھرم والے ہیں، وہ بلائیں گے ایسے جیسے دسترخوان پر بیٹھ کر کے کوئی کھانے کے لیے کیا کرتا، آؤ جی آؤ جی. یہ اور بات ہے، میں آج کھاتے نہیں، بلاتے نہیں، خود اٹھ کھا جاتے. شیخ اپنا دیکھ، وہ زمانے میں شاید بلا کر کے کھاتے تھے، مہمان کے بغیر کھاتے نہیں تھے. جیسے بلاتا ہے شادی بیاہ میں آپ جاؤ تو کیسا، کس کے باپ کا، اس کا نہیں سمجھے، اسے تو دعوت ملے نا جی، بلاتا آؤ آؤ کھائیں گے ساتھ میں. جس طرح کھانے والا دسترخوان پہ بیٹھ کر کے بلاتا ہے کھانے کے لیے، بالکل اسی طرح غیر مسلم سب جمع ہو کے ایک دوسرے کو بلائیں گے. کسے ختم کرنے کے لیے؟ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے. صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ومن قلت نحن یومئذ، یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد اتنی گھٹ جائے گی جس کی وجہ سے یہ دن ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ مسلمانوں کو تر لقمہ سمجھ کر کے، نوالا سمجھ کر کے کیا کریں گے، غیر مسلم کھا جائیں گے، مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے؟ وجہ کیا یا رسول اللہ؟ میجرٹی نہیں مائنورٹی میں آ جائیں گے، کم ہوں گے، اس وقت کی وجہ سے غیر مسلم سب جمع ہو کر کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بل انتم کثیر یومئذ، بلکہ تم تو اس زمانے میں بہت بڑی تعداد میں ہوگے. قریب 200 کروڑ مسلمان ہیں پوری دنیا میں، ایک دو نہیں، قریب 200 کروڑ مسلمان، 750 کروڑ قریب انسان ہے، اس میں سے 200 کروڑ کے قریب مسلمان. بل انتم یومئذ کثیر، بلکہ بہت بڑی تعداد ہوگی. لیکن ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تمہاری حالت، تمہاری پوزیشن ایسی ہوگی جیسے جھاگ، پانی میں بہتا ہوا جھاگ ہوتا ہے. جھاگ دیکھنے کے لیے سمندر جاؤ، وہ بھی کہاں، پڑمبر کو مت جاؤ، وہاں ذرا کلین ہے. بنگرے کو جاؤ، وہاں جھاگ آپ کو نظر آئے گا ایک دم گندا. ہاں آپ بولیں گے کئی کو بنگرے کو بدنام کر کے بول کو، بنگرے کس کے باپ کی پراپرٹی، گاؤں کا نام بول رہا ہوں. اب بولنے کا نہیں حصہ، میں نے دیکھا ہے، پڑمبر بھی دیکھا ہے، ادھر بھی دیکھا ہے. کلین کہاں ہے وہ میں بتا رہا ہوں، اس لیے وہاں جاتے ہیں لوگ، ادھر نہیں جاتے. تو وہ جو سیلا کیا کہتے ہیں، کوڑا کرکٹ گندگی پانی کے اوپر، اس کو کہتے ہیں غصہ. تو پانی کے اوپر جیسا جھاگ ہوتا ہے، ایسی حالت ہوگی مسلمانوں کی. اب آپ کو معلوم ہے یہ پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے نا، کچرا وچرا ہوتا ہے نا، اس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے. پانی کہاں لے کے جاتا وہاں جاتا ہی نہیں. اس کے اندر کوئی پوزیشن، طاقت، مضبوطی نہیں. اس کی پوزیشن ایسی، دیکھو نا آج مسلمانوں کی زندگی کیسی ہے، ایسی ہے نہیں اس کا کوئی. حالانکہ اللہ نے مسلمانوں کو کیسی بڑی نعمت دی، قرآن دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم انسان دیا، عظیم نبی دیا، بڑا نبی دیا. نہیں چاہیے مسلمانوں کو غیروں کے طریقے پہ چلتے. ان کو اگر شادی اچھی لگتی ہے تو غیروں کی، اگر ہیئر کٹنگ اچھی لگتی ہے تو فلم ایکٹروں کی، اگر انہیں کچھ کپڑا اچھا لگتا ہے تو وہ کس کا، پلیئروں کا. کس کو ہم نے اپنا ماڈل، اپنا لیڈر بنایا ہوا ہے. شرم بھی نہیں آتی. بلکہ جو مسلمان بیچارہ اپنا چہرہ، اپنا حلیہ، اپنی تہذیب، اپنا رہنا سہنا مسلمانوں جیسا، اولیاء جیسا، نبیوں جیسا بناتا ہے، اس کچھ حقیر نگاہ سے دیکھتے. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے گے جب مسئلہ ہے. کتنے مطلب بے شرم ہو گئے ہم لوگ، فخر کرتے ہیں غیروں کے طریقے پر چلتے ہوئے، اور ذرا برابر بھی احساس نہیں اپنے گنہگار ہونے کا کہ ہم لوگ کس کے طریقے پہ چل رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں سارے کے سارے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، لیکن ہم کو لگتا ہے انہی کے طریقے پہ چلنے میں کامیابی ہے.
کامیابی ہے. چلو کیسی کامیابی مل رہی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری حیثیت، تمہاری پوزیشن ایسی ہو جائے گی جیسے سیلاب میں جیسے تنکا بہتا ہے نا پانی کے اوپر، جیسا جھاگ بہتا ہے، ایسی تمہاری پوزیشن ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمْ، تمہارے دشمنوں کے دل سے اللہ ہیبت کو نکال دیں گے. المحابت، یعنی دشمنوں کے دل میں، ہمارا دشمن کون ہے؟ غیر مسلم. جو دشمنی ہے ابھی بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ بولیں کہ بہت ساری نہیں، جو مارنے والے مٹانے والے ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ تو تمہارے دشمنوں کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دیں گے؟ ہیبت کو نکال دیں گے. تمہارا کوئی ہیبت، کوئی ڈر نہیں رہے گا. ابھی کتے بلی کا تبھی ڈر رہے گا، مسلمان کا ڈر نہیں ہوں. المحابتا. اور پھر فرمایا وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ فی صدورکم، تمہارے دل میں کیا کر دے گا؟ وہن ڈال دے گا. وہن، یہ تمہارے دل کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوہن حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت، دنیا کی محبت مسلمانوں کی دل میں آ جائے گی، اور موت سے کراہت. موت بولے تو آج قبرستان دیکھ کر کے کبھی کبھی آدمی کیا کرتا ہے، اچھا اس کی جگہ میں ہوتا تو اچھا تھا. اللہ سے ملاقات کے شوق میں نہیں. کیوں؟ ٹینشن اتنا ہے، ڈپریشن اتنا ہے، آتم ہتیا کرتا ہے، سوسائڈ کرتا ہے. بات سمجھ میں؟ کیوں کرتا ہے سوسائڈ؟ اس لیے کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے ملنا ہے جلدی جا کے. نہیں، مصیبتیں، فتنے، بیماریاں، ٹینشن، ڈپریشن اتنا کہ قبر والے کو دیکھ کر کے، حدیث میں آتا ہے اتنا خطرناک زمانہ آئے گا فتنے کا کہ قبر والے کو دیکھ کر کے کیا کرے گا؟ تمنا کرے گا کاش اس کی جگہ میں ہوتا. موت سے کراہت، یہ جو محبت ہے موت سے، یہ محبت تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الوفات میں ہیں، ابھی قریب میں ان کی روح قبض ہونے والی ہے. وہ حالت میں خوش ہیں، مست ہیں. آس پاس میں رہنے والے بولتے آپ ذرا برابر آپ کو یہ نہیں، ارے یہ تو ساری زندگی جس کے لیے میں نے قربانی دی، جس کے لیے میں نے پاپڑ بیلے، جس کے لیے میں نے نمازیں پڑھی، جس کے لیے میں نے مار کھائے، جس کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اس سے ملاقات کا وقت آ رہا ہے، خوش. ایسی محبت اگر پیدا ہو جائے نا مسلمانوں کے اندر، سمجھ جانا مسلمان کامیاب ہو گئے. لیکن نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا دنیا کی محبت آئے گی، موت سے کراہت آ جائے گی. تو یہ دن دیکھنا پڑے گا کہ مسلمان کی حیثیت، وہ جو جھاگ ہوتی ہے، پانی کے اوپر کا جو کچرا ہوتا ہے، کچرے کی طرح کی حیثیت ہو جائے گی، پوزیشن ہو جائے گی مسلمانوں کی. اس لیے غیر مسلم تر لقمہ سمجھ کر کے مٹائیں گے، ختم کریں گے. کون پوچھنے والا ہے؟ بڑے بڑے لیڈروں کو پکڑا جا رہا ہے مسلمانوں کے اندر کوئی یونٹی، کوئی اتحاد کہ پرتیبھٹنیں کرے، احتجاج کرے؟ کچھ بھی نہیں. وہ بولتے ہیں، بتاتے ہیں، وہ کریٹیکل بتاتے ہیں. دیکھو تمہارے بڑے بڑے لیڈروں کو ہم اٹھا کر کے راتوں رات جیسا بلی کو پکڑ کر کے لے جاتے ہیں، ایسا لے کے جاتے ہیں. بتاؤ جی تمہارے اندر کوئی ہے جو ان کو روک؟ پھر معمولی آدمی کے کیا، معمولی مسلمان کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ سوچو، معمولی مسلمان کی یہی حیثیت آسام میں ہو رہا ہے نا. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ان کی مدد فرمائے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دنیا ہے نا قیمتی ہے اور عارضی بھی ہے، بہت مختصر ہے. اگر ہم نے آخرت کو مد نظر رکھ کر کے آج زندگی بسر کر لی نا، کامیاب. آج ہمارے کو احساس نہیں ہے، نہیں آج احساس ہوا بہت اچھا ہے، لیکن مرنے کے بعد زمین کے نیچے جائیں گے نا احساس ہوگا. لیکن اس ٹائم پہ احساس ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ اس ٹائم پہ احساس ہوگا کاش میں اللہ کو راضی کر کے زندگی بسر کرتا، کاش اللہ کو راضی کرتا. میں نے اپنے بیوی بچوں کو راضی کرنے کے لیے نمازوں کو چھوڑ دیا، حلال حرام کی میں نے تمیز چھوڑ دی. نہ جانے کس کس کو میں نے خوش کیا. اگر خوش نہیں کیا تو کس کو نہیں کیا؟ اللہ کو نہیں کیا. کاش میں اللہ کو راضی کرتا. احساس اس وقت تو ضرور ہوگا، لیکن کیا بھی فائدہ نہیں. ابھی احساس ہونا ہے. یہ مختصر زندگی اللہ نے دی ہے آخرت بنانے کے لیے. آپ چاہے مالدار رہو، غریب رہو، لیکن دل کی کیفیت ایک، کیا؟ مجھے مرنا ہے. ایسا اگر دل ہو جائے نا تو پھر دیکھو ہر ایک مسلمان کی
پھر تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان تنصروا اللہ ینصرکم. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الذین لا یرجون، کافروں کی صفت یہ ہے، عادت ہے، ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها. بلا شبہ وہ لوگ جن کو اللہ سے ملاقات کا یقین نہیں ہے اور زندگی کی جو دنیاوی زندگی ہے اس سے ایک دم مست ہیں، واطمأنوا بها، بہت مطمئن ہے، وفرحوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی سے مست ہے، خوش ہے. حالانکہ وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع الا قلیل. کتنی مرتبہ اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تو بہت تھوڑی ہے. الا متاع، بہت مختصر ہے، بہت معمولی چیز ہے. ارضیتم بالحیات الدنیا، ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا ہو گیا تمہارے کو کہ آخرت کے مقابلے میں تم کیا کر رہے ہو؟ دنیا کو ترجیح دے رہے ہو، دنیا کو تم نے اپنا بنا لیا. آگے اللہ نے فرمایا فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، بہت تھوڑی دنیا ہے، بہت تھوڑی زندگی ہے. اس لیے ہم سب کو قرآن پر آنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آنا ہے. آج جو کچھ بھی ظلم ہو رہا ہے نا مسلمانوں کے اوپر، یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جتنی دوری ہم اپنائیں گے نا اتنا کھائیں گے مار، اور جتنا قریب ہوں گے اللہ کی ذات سے امید رکھو وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اللہ نے وعدہ کیا ہے پکے سچے مسلمان بنو، کامیابی تمہیں ملے گی، تم اعلیٰ بن جاؤ گے، عزت دار بن جاؤ گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عزت دار زندگی گزارنے کے لیے ایمان پر، اعمال صالحہ پر کار بند ہونے کی توفیق عطا فرمائے، صالحہ پر کار بند ہونے کی توفیق عطا فرمائے.